ایک ہوتا ہے نبی کے لیے یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، یاد رکھ لیں ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ السلام علیکم، دعوت حق یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا جو کچھ تھا یا جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم موجود تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیونکہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی ثمر عباس قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی کے لیے یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، یاد رکھ لیں ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبوت کی خصوصیات میں سے غیب کا علم ہونا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو غیب کی، لفظ نبی کا معنی میننگ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب نبی کو نبی کہو اور غیب نہ مانو، اس سے بڑی جہالت تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ تو خاصیت ہر نبی کی ہے کہ اسے اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ان آیات کے تناظر میں یہ کہنا، یہ اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، لیکن اس کو بعض کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا، نہیں، میں نے کہا یہ عطائی ہے، یہ حادث ہے۔ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کا اپنا ہے اور اسے نہ فنا ہے نہ حدوث ہے۔ مفتی ثمر عباس قادری صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے۔ تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی اکمل قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ ان کا موقف کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا، جو ہو گیا، وما یکون، ما مانے جو، یکون مانے ہوگا۔ ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی تفصیل بتایا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد، اور ظہر تک بیان کرتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا، ما کانا وما یکون کے الفاظ ہیں سب سرکار نے بتا دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں۔ مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف ہے کہ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ میرا اپنا موقف تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، شرک والا عقیدہ ہے، کیونکہ غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہی بتا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو چلتے ہیں سنتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین آئے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کانا و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے ہی آپ یہ بات کریں کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے۔ ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی،
اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کرتے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ اگر تم فرماؤ میں غائب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام کانپ گئے۔ ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے، کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا۔ تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا، اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو۔ اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو، اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے۔ تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے۔ اب چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسئلے میں یہاں حل کر دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں ساہیوال میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں، ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی، دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ 3 باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ اب چلتے ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی یا نہیں بھی، نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے، نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا، وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا، مگر یہ بھی پوری امت مانتی کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے کہ اللہ جب بتاتا ہے اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔
قرآن حدیث پڑھ لے، جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا. بات سادہ سی ہے، الجھا دیا. کوئی علم غیب کی آیتیں لیے ڈرتے ہیں، کچھ نفی کے لیے ڈرتے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ بتاتا. میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں. فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح مولا علی قاری نے لکھی ہے. اس بحث میں فیصلہ کون ہے، اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ گم کر دیا، ان کے خلاف تھا. بات کیا، علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلموا الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی. سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا. احیانا کھا گئے جال حق میں، احیانا کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وحی آتی. وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو رسول کو بتا جائے. لمعارضۃ قوله تعالی، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن نے کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا، کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تم اس سے ٹکر دے رہے. تو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ جب چاہتا کروڑوں لاکھوں اپنے پیغمبروں کو اس کی اطلاع دیتا بہرحق کے بعد. کیا الجھن ہے؟ اہل سنت دا مذہب پکا، غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے سو معلوم انبیاء. بسم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن و سنت کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی فرما دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں پردے میں ہے سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں سے جاننے والا ہے، جو کچھ تھا یا جو کچھ ہوگا اس کا علم رکھنے والا ہے، تو یہی عقیدہ کسی نبی ولی ابدال کے لیے رکھنا شرک ہوگا. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تاکہ ہم شرک سے بھی بچ جائیں اور مشرک ہونے سے بھی بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.